اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام العلی علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 19 رمضان ہے اور یہ درمیانی دن ہے 19-21 کے جو یہ دن ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، یہ مولا علی سے جو ہے وہ منسوب ہے، چونکہ شب ضربت تھی رات اور آج 19 اور پھر کل جو ہے وہ 21 شب شہادت ہوگی۔ ہم ان دنوں میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے امام بارگاہ کے پروگرام میں بھی کہ اس درمیان میں امام علی ہی کی گفتگو جو ہے وہ کی جائے، اگرچہ ہم اس سے پہلے بھی امام علی کی وصیتوں کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا موضوع اور ٹاپک ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو یاد دلانا اور ہمیشہ اس کو یاد رکھنا یہ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج بھی ہم اس درمیانی گفتگو میں امام علی کی کچھ وصیتیں جو آپ نے امام حسن اور امام حسین کو کی تھیں ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے۔ ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں لکھا ہے کہ جب امام علی کو جو ہے وہ ضربت لگی اور آپ کو گھر لایا گیا تو اس وقت کے جو ڈاکٹر اور ماہر طبیب تھے ان کو بلایا گیا۔ ان میں ایک ماہر طبیب جو ہے وہ اسیر بن عمر کے نام سے تھا، کہ جسے ابو بکر کے زمانے میں اسیر کر کے جو ہے وہ لائے گئے تھے، خالد بن ولید کے ذریعے سے وہ اسیر ہو کر جو ہے وہ آیا تھا۔ تو ان میں ایک وہ بھی تھا اور وہ ایک ماہر طبیب تھا اپنے زمانے کا۔ اسے امام علی کا زخم جو ہے وہ دکھایا گیا کہ جو سر پہ جو ہے وہ ضربت لگی تھی۔ اس نے امام کے اس زخم کو جو ہے وہ دیکھا اور اس نے کہا کہ گوسفند ذبح کرو اور اس کی نس جو ہے وہ لے کے آؤ۔ اس کی نس لائی گئی، اس نے اس نس کو، جو رگ اس میں سے نکلی تھی، اس نے اس نس کو امام کے اس زخم کے اندر جو ہے وہ رکھا، اور کچھ دیر بعد اس نے امام حسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ زہر جو ہے وہ، اس کا اثر جو ہے وہ دماغ تک پہنچ گیا ہے اور اب اس سے صحت یاب ہونا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور اس نے پھر اس کہا کہ اگر جتنا بھی وقت ہے، اگر اس درمیان میں آپ کو کچھ وصیت کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ وصیت کر لیجئے۔ تو گویا اس نے کہا کہ ابھی جہاں پر ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو امام نے جب یہ سنا تو آپ نے حکم دیا کہ قلم و دوات لایا جائے۔ قلم و دوات جو ہے وہ لایا گیا اور امام نے جو ہے وہ اپنی وصیتیں جو ہے وہ لکھنے کا حکم دیا۔ اگرچہ مقاتل الطالبین کی جو روایت ہے اس میں امام حسن جو ہے وہ مخاطب ہیں اور آپ نے جو ہے وہ ان کو وصیتیں لکھوانا جو ہے وہ شروع کی، اور اس میں جو ابتدا آپ نے کی ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ کی وحدانیت کے لیے کہا کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر آپ نے رسول اکرم کی رسالت کی گواہی دی اور کہا کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو جو ہے تمام دینوں کے اوپر جو ہے وہ غالب کرے۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں کہا کہ میرا نماز، روزہ، موت و حیات سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ شریک نہیں ہے، یعنی اپنے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں گواہی دی کہ میرا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن، یہ وصیت تمہارے لیے ہے، یعنی جو مخاطب، چونکہ اس وقت امام حسن جو ہے وہ آپ کے بعد امام تھے،
تو مخاطب جو ہے وہ امام حسن کو فرمایا آپ نے اور کہا کہ بیٹا یہ وصیت تمہارے لیے ہے بیٹا حسن، اور میرے دوسرے فرزندوں کے لیے ہے، یعنی کہ صرف امام حسن نہیں، اور آپ کی جو دوسری اولاد ہیں ان کے لیے ہے، اور پھر آپ نے کہا اور ان کے لیے ہے جن تک میری یہ وصیت پہنچے، یعنی کہ ابھی دائرہ بڑا ہو گیا، اب اس میں امام حسن، دوسری اولاد اور ان کے علاوہ جس تک یہ وصیت پہنچے، اب یہ وصیت جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچی ہے امام کی وصیت، اور اس میں کمال کی بات ہے کہ یہ تحریر ہے، امام نے صرف ویسے ہی نہیں کہا ہے بلکہ یہ امام نے جو ہے یہ وصیتیں لکھوائی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ وصیتیں لکھوانا شروع کی، جس میں پہلا جو جملہ تھا وہ امام نے فرمایا اے میرے بیٹے تقوی الہی کو کبھی نہ بھولنا۔ میرے عزیزو یہ امام کی وصیت ہے، تقوی الہی کو کبھی نہ بھولنا، تمہاری زندگی میں تقوی جو ہے وہ کبھی نہ جانے پائے، تقوی جو ہے وہ تمہاری زندگی سے کبھی نہ جانے پائے، یعنی کبھی بھی واجبات کو چھوڑنا نہیں اور کبھی بھی محرمات کو انجام نہ دینا، گناہوں کو انجام مت دینا، اور ہمیشہ اچھے کاموں کو جو ہے وہ انجام دینا۔ اور دوسرا جملہ اسی میں ارشاد فرمایا اور آخر سانس تک دین پر باقی رہنا، باقی رہو، تقوی الہی کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر تاکید کرنا کہ آخری سانس تک دین پر جو ہے وہ باقی رہو، یہ ہمیں ایک چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ انسان ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ دیندار رہے، لیکن آخر وقت میں جب وہ مرے تو بے دین مرے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، ایسی بہت سی روایات ہیں کہ آدمی نے پوری زندگی دین میں گزاری، لیکن آخر میں اب اس کی وجوہات ہیں اور اس کی حدیث بھی ہیں، پھر کبھی آپ کے سامنے گزارش کی جائے گی، لیکن آخر وقت میں وہ بے دین مرا۔ لہذا امام نے وہ اہم اشارہ کیا اس بات کی طرف، یعنی صرف دیندار ہی رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دین کے اوپر خاتمہ بھی ہو، خاتمہ بالخیر جو ہے وہ۔ رسول اکرم نے جب امام علی کو آپ کی شہادت کی پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا کہ یا علی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کی یہ داڑھی جو ہے وہ خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اب آپ دیکھیں امام علی نے ایک سوال کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں آپ کا سوال یہ نہیں ہے اس میں کہ صاحب جو ہے میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، کون جو ہے وہ حملہ کرے گا، کیسے، کچھ نہیں، کوئی تفصیل نہیں پوچھی، آپ نے صرف ایک سوال کیا اس وقت رسول اکرم سے، یا رسول اللہ اسلامت من دینی، کیا اس وقت میرا دین سالم رہے گا؟ یعنی میں اس وقت دین کے اوپر تو مروں گا نا؟ تو رسول اکرم نے کہا ہاں آپ دین کے اوپر جو ہے وہ مریں گے۔ تو آپ نے کہا پھر مجھے موت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو امام علی جو پہلی وصیت کرتے ہیں، وصیت کا پہلا بند جو ہے وہ یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو اور دین کے اوپر جو ہے وہ باقی رہو، تمہارا خاتمہ جو ہے وہ دین کے اوپر ہو۔ دوسری وصیت جو امام فرماتے ہیں کہ آپس میں متحد رہو، تفرقہ مت ڈالو۔ میرے عزیزو وقت کی اہم ترین ضرورت، آج وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہم آپس میں اتحاد رکھیں، اپنے دشمن کو پہچانیں، اس لیے کہ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ تفرقہ ہے، وہ ہمارے اتحاد کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے، ہمیں بانٹتا ہے، آپس میں تقسیم کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے تفرقہ۔ اچھا وہ دشمن ضروری نہیں ہے باہر کا ہو، وہ دشمن ہمارے اندر بھی ہو سکتے ہیں، وہ دشمن ہمارے باہر کے بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں بس سمجھنا ہے کہ وہ دشمن کون ہے، جس سے آپ کو لگ رہا ہو، سمجھ رہے ہو کہ وہ ہمارے اندر تفرقہ ڈال رہے ہیں، ہمارے اتحاد کو ختم کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ بچنا ہوگا، ورنہ پھر کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ اگر اس سے نہیں بچے تو کوئی نہیں بچ پائے گا۔ ایک واقعہ ہے اور بعض لوگوں نے اسے روایت کے طور پہ بھی لکھا ہے، لیکن چونکہ مجھے یقین نہیں ہے اس لیے میں اس کو روایت کے طور پہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ ہرا بھرا جنگل تھا، وہاں ایک شیر تھا اور تین جو ہیں وہ گائیں بل جسے کہتے ہیں اس کا مذکر، یعنی کہ وہ تھیں بڑی طاقتور اور مضبوط، وہ تینوں ساتھ رہتی تھیں۔
جنگل کا وہ شیر جو ہے وہ کبھی ان کے اوپر تسلط اور قابو نہیں کر پاتا تھا، چونکہ وہ ساتھ رہتی تھی اور طاقتور بھی تھی. لیکن اب شیر کو تو گھاس تھوڑا ہی کھانا ہے جنگل میں، اسے تو گوشت ہی چاہیے نا. اس نے ایک دن جو ہے ان میں سے 2 کو بلایا. وہ جو 3 گائیں تھیں ان کا رنگ بھی الگ الگ تھا، ایک کا سفید تھا، ایک کا جو ہے وہ کالا تھا، ایک کا جو ہے وہ زرد تھا. تو اس نے جو زرد اور کالی تھی اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہمارے پاس یہ اتنی بڑی چراگاہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے، تاکہ ہم یہ سب یہاں مل کے جو ہے وہ کھائیں اور کوئی دوسرا نہ پائے. لیکن یہ جو سفید گائے ہے نا، اس کا رنگ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو پتہ لگ سکتا ہے، اور اگر دوسروں کو پتہ لگ گیا تو پھر ہم کیا کھائیں گے. لہذا اس نے کہا کہ ایسا کرو، تم الگ ہو جاؤ، اسے مجھے کھانے دو، اور جب ہم رہ جائیں گے 3 تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا چراگاہ کا. اب یہ دونوں جو ہیں وہ راضی ہو گئے، اور اب اس نے اس سفید گائے کو، چونکہ اکیلی تھی، اس کو جو ہے وہ کھا گیا. 2-3 دن بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس نے وہ جو زرد تھی، جو اس کے ہم رنگ تھی تقریباً، اسے بلایا اور کہا کہ دیکھو تو میرے رنگ کے جیسی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پتہ نہیں چل جاتا، لیکن اس کا رنگ جو ہے وہ الگ ہے، کالا رنگ ہے. اسے بھی دیکھ کے جو ہے وہ ہماری چراگاہ کا پتہ دوسروں کو لگ سکتا ہے، اور پھر یہاں کھانے کو کچھ نہیں بچے گا. لہٰذا اجازت ہو کہ میں اسے بھی کھا لوں، اور پھر ہم اور تم دونوں رہیں گے اور بس بات ختم. کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس نے اجازت دے دی، اس کو بھی کھا گیا. اور اب 2-3 دن کے بعد اسے بلایا اور اس کے اوپر حملہ کیا. اب یہ پوری بات سمجھ گئی، اور اس نے ایک مرتبہ کہا کہ کھا لینا مجھے، مگر مجھے 3 مرتبہ ایک بات کہہ لینے دو. اور اس نے زور زور سے چیخنا شروع کیا کہ اے جنگل کے رہنے والوں، اس کے دھوکے میں مت آنا. میں تو اسی وقت کھائی گئی تھی کہ جب اس سفید گائے کو جو ہے وہ کھایا تھا. یعنی کہ جب وہ سفید کھائی گئی تھی، گویا مجھے بھی اسی وقت کھا لیا تھا. چونکہ جب ہمارا وہ اتحاد ختم ہو گیا تو بس سمجھو میں بھی اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. تو میرے دوستو بہت ضروری ہے یہ بات، دشمن کو پہچانے. وہ ہمارے اتحاد پہ حملہ کرتا ہے، وہ ایک ایک کو نشانہ بناتا ہے. ہم بیٹھے رہتے ہیں سوچ کے ارے اسی کو تو کہہ رہا ہے، مجھے تھوڑا ہی کہا ہے. لیکن یاد رکھیے اس کے بعد اس کا نمبر، اس کے بعد دوسرے کا نمبر، تیسرے کا نمبر، اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور ان کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا چلا جاتا ہے. تو آج اتحاد جو ہے اور اتفاق جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے ہر لیول کے اوپر. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا اتحاد ختم ہو گیا تو دین بھی برباد ہو جائے گا، تمہاری طاقت بھی کمزور ہو جائے گی. تیسری وصیت جس کی طرف امام اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ یتیموں کا خیال رکھنا. یتیموں کا خیال رکھو، وہ بھوکے اور بے سرپرست نہ رہ جائیں. سوسائٹی اور جامعہ میں اگر یتیم ہے تو ان کا خیال رکھنا جو ضروری ہے. امام علی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنتیوں کی 5 علامتیں ہیں، ان کے اندر 5 خصوصیات ہونی چاہیے. جو جنتی ہوں گے 5 خصوصیات ہوں گی. پہلی، ان کا اخلاق اچھا ہوگا، حسن خلق. اب ایک بد اخلاق آدمی اگر چاہتا ہے کہ جنت میں جائے گا تو بالکل نہیں. عدل و انصاف کی باتیں کرتے ہیں، وہ جو جنتی ہیں وہ عدل و انصاف کی باتیں کرتے ہیں. تیسری صفت یتیم پروری، وہ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں. چوتھی، وہ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں. 5ویں، وہ خدا کے سامنے ہمیشہ متواضع رہتے ہیں اور کبھی اس کے سامنے جو ہے وہ تکبر نہیں کرتے. لہذا یہ 5 وہ صفت ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان میں سے ایک صفت ہے یتیم پروری. اور اسی کی طرف امام اشارہ کرتے ہیں کہ یتیم بھوکا نہ رہ جائے، یتیم بے سرپرست نہ رہ جائے. ایک جگہ آپ نے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا من کفل یتیما وکفل نفقتہ، اگر کوئی یتیم کی کفالت کرے، اس کا خرچہ اٹھائے، کنت انا وہو فی الجنہ، میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. تو امام جو ہے وہ تیسری وصیت یقیناً، اور آج کے حالات میں ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. بیواؤں اور یتیموں کا جو ہے وہ خیال بہت ضروری ہے. یہ کیسی نیکی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. عبداللہ بن مبارک نامی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حج کے لیے گیا، اور حج کے بعد جو ہے وہ مدینے گیا.
کہا مدینے میں جب میں تھا تو میں نے رسول اکرم کو خواب دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ جب تم کوفے جانا تو وہاں بہرام نامی ایک آدمی ہے، اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں روز محشر اس کی شفاعت کروں گا۔ کہتا ہے کہ میں خواب سے اٹھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، چونکہ بہرام نامی جو آدمی تھا وہ غیر مسلم تھا۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ رسول اکرم نے اس کے لیے اتنی بڑی بات کہی کہ سلام کہلوایا اور کہا روز محشر اس کی شفاعت کروں گا۔ کہ مگر میں جب کوفے آیا تو بہرام کے پاس گیا اور اس سے ایسی گفتگو کی اور کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تم کون سے اعمال انجام دیتے ہو؟ اس نے اپنے مذہب کے لحاظ سے کچھ باتیں بتائیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، کوئی اور بات ایسی بتاؤ کہ جو تمہیں لگتا ہو کہ یہ تمہارا ایک عجیب سا اور نیک عمل تھا۔ اس نے کہا ویسے تو مجھے کچھ یاد نہیں آتا، ہاں ایک چیز ہے کہ جس دن میری شادی تھی اس رات جو ہے وہ ہمارے محلے اور پڑوس کی ایک عورت جو بیوہ تھی، جس کے کچھ یتیم بچے تھے، جس ہم پہلے سے جانتے تھے، کہ وہ میرے گھر آئی، رات کا وقت تھا، چراغ لے کر اندر آئی، مگر کسی سے کچھ کہا نہیں، واپس ہو گئی۔ وہ کچھ دیر بعد پھر آئی، پھر واپس ہو گئی۔ کہا 2-3 مرتبہ وہ ایسے ہی اندر آئی اور باہر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آخری مرتبہ میں اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر گئی، میں بھی گھر کے اندر گیا۔ تو اس کے بچوں نے پوچھا کہ ماں کچھ لائی ہو کھانے کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے شرم آئی کہ میں مانگوں، اور بڑا پیارا جملہ کہا کہ مجھے شرم آئی کہ میں ایک دوست کی شکایت ایک دشمن سے کروں، چونکہ یہ غیر مسلم تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا اور سمجھ گیا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کہ میں واپس آیا اور ایک سینی جو ہے وہ کھانا لیا اور اس کے لا کے جو ہے وہ اس کے بچوں کو جو ہے وہ کھلایا۔ فوراً عبداللہ مبارک کہتا ہے بس میں سمجھ گیا کہ تمہارا وہ کون سا ایسا عمل ہے جو رسول کو اتنا پسند آیا کہ رسول اکرم نے کہا کہ میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں روز محشر اس کی جو ہے وہ شفاعت کروں گا۔ اس نے کہا میرا یہ ایک عمل ضائع نہیں ہوا اور اس کی اتنی جزا ہے اسلام کے اندر؟ کہاں؟ تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے کہا کہ تو پھر میں دوسرے دین میں کیا کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھواؤ، مجھے اسلام کی تعلیم دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یتیم پروری جو ہے وہ کتنا اہم ہے۔ تو تیسری چیز جس کی طرف امام نے اشارہ فرمایا کہ یتیموں کا خیال رکھو، وہ بھوکے نہ سوئیں اور وہ بے سرپرست نہ رہیں۔ چوتھی چیز جس کی طرف امام نے اشارہ فرمایا، اپنے اعز و اقربا کو مت بلاؤ، ان کے ساتھ صلہ رحم کرو، گھر والوں کے ساتھ جو ہے عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں صلہ رحم حساب کو آسان کرتا ہے، یعنی روز قیامت جب انسان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اس کا حساب و کتاب جو ہے وہ آسان ہوگا، اس میں آسانی ہوگی۔ تو یہ چوتھی وصیت جو امام نے کی۔ پانچویں وصیت امام کہتے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھو، آپ کے جو ہمسایہ ہیں ان کا خیال رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم پڑوسیوں کے بارے میں اتنی سفارش کرتے تھے کہ ہمیں ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ میراث میں بھی ہمارے شریک ہوں گے، جب گویا میراث جو ہے وہ بٹے گی تو ایک حصہ جو ہے وہ ان کا بھی ہوگا۔ اتنی سفارش جو ہے وہ رسول اکرم پڑوسیوں کی کرتے تھے۔ تو پانچویں وصیت آپ نے کیا کی؟ پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ چھٹی وصیت جو امام کرتے کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نکل جائیں۔ قرآن پر عمل کرنے میں عزیزو، قرآن پڑھنا، ابھی ہم نے کچھ پہلے آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا، یہ سب اپنی جگہ ثواب ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ قرآن پر عمل کرنا ہے۔ احمد بن طولون مصر کا بادشاہ تھا، جب وہ مر گیا تو اس کی قبر کے اوپر ایک قاری رکھا گیا پڑھنے کے لیے۔ کچھ دن کے بعد وہ پتہ چلا کہ وہ قاری تو بھاگ گیا، آتا ہی نہیں قرآن پڑھنے وہاں۔ تو لوگوں کو کہا ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو۔ اس کو بڑی مشکل سے پکڑا گیا کہ بھئی تم کیوں نہیں جاتے؟ تو بس وہ ایک ہی جواب دیتا تھا کہ نہیں بس مجھے معاف کرو، اب میں نہیں جاؤں گا۔ کہا بھئی کچھ پیسے کم ہو تو زیادہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں بس مجھے چھوڑ دو۔ کہا نہیں، جب تک تم بتاؤ گے نہیں اس وقت ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ چند رات پہلے جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو صاحب قبر جو ہے ایک آواز آئی قبر سے۔ اس نے کہا تم کیوں قرآن پڑھ رہے ہو میری قبر پر؟ کہا ثواب کے لیے۔ کہا ثواب نہیں، بلکہ تم ہر آیت کے اوپر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ نیزے مارے جاتے ہیں،
اور مجھے عذاب دیا جاتا ہے، اذیت دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سن رہے ہو تم نے زندگی میں قرآن پر عمل نہیں کیا، ان آیتوں کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے میں لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں، یہ پانچویں وصیت، عمل کرنے میں، پڑھنے میں نہیں، عمل کرنے میں تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ لہذا قرآن کا پڑھنا، دیکھنا، سننا سب ثواب ہے، مگر اس میں اصل جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ اور ساتویں چیز آپ فرماتے ہیں نماز دین کی بنیاد ہے، اس کو کبھی ترک نہ کرنا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ پنجگانہ اور واجب نمازیں خاص طور سے انسان کی جو ہے وہ ترک نہ ہو۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جناب سلمان فارسی کے ساتھ ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھا کر جو ہے وہ درخت کو ہلایا، سارے سوکھے پتے جو ہے وہ نیچے گر گئے۔ تو ابن عباس سے کہا سلمان نے کہ پوچھو گے نہیں ایسا کیوں کیا؟ کہا کیوں ایسا کیا؟ کہا ایک دن میں بھی رسول اکرم کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے ایسا ہی کیا، اور مجھ سے کہا پوچھو گے نہیں ایسا کیوں کیا؟ تو کہا جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جو واجب نمازوں کو انہی شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے جیسے ہم نے بتائی ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے سوکھے پتے جھڑ گئے۔ تو ساتویں وصیت کہ نماز کو ترک نہ کرو۔ آٹھویں وصیت ایسا نہ ہو کہ حج کرنا بند کر دو، کہ حج کرنا بند کر دو گے تو تم جو ہے وہ برباد ہو جاؤ گے۔ نویں نصیحت راہ خدا میں جہاد کرو، چاہے وہ جہاد مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ جہاد جو ہے وہ جان کے ذریعے سے ہو۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی جہاد جان کے ذریعے سے نہیں کرتا ہے، ڈر رہا ہے، تو وہ کوئی آدمی تیار کرے اپنے مال سے جو اس کے بدلے میں جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے جائے۔ اور 10ویں چیز اور آخری بات کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ رسول اکرم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جو ہے وہ ایک ایک آدمی 5 آدمیوں کا نام لیا اور کہا کہ تم مسجد سے نکل جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے مسجد میں نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ تو واجب نماز کے ساتھ مستحب نماز، مستحب جو ہے وہ واجب زکوٰۃ کے ساتھ مستحب زکوٰۃ وہ بھی جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، تو لہٰذا اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا۔ اور خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں جہاں ماہ مبارک روزہ جو ہے وہ اس کے روزے جو ہیں وہ ضروری ہیں، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے وہ فطرہ بھی ضروری ہوتا ہے جو کہ زکوٰۃ ہی کی ایک جو ہے وہ قسم ہے۔ پروردگار عالم ہمیں امیر المومنین کی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔